چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 11ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہند کا سب سے پہلا تاریخی بیان جو ماسن ہمیں ملا ہے وہ یونانیوں کے قلم سے لکھا گیا تھا، جو آرین فارس میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک زبردست سلطنت قائم کر لی تھی۔ بدھ کے زمانے کے قریب یعنی مسیح سے 500 برس پہلے فارس کا بادشاہ دریائے سندھ سے لے کر بحیرہ روم تک کل مغربی ایشیا پر حکمران تھا۔ ایشیائے کوچک، فارس، افغانستان، ترکستان اور پنجاب کا وہ حصہ جو سندھ پار واقع ہے، سب اس کی قلمرو میں شامل تھا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ فارس کا ایک بادشاہ زرکیسز یعنی کیخسرو اس وسیع سلطنت پر صبر نہ کر کے اس آبنائے کے پار گیا جو یورپ اور ایشیا کو جدا کرتی ہے، اور ایک بھاری لشکر لے کر یونان پر حملہ آور ہوا۔ یونانیوں نے اسے شکست دی اور اس کے لشکر کے بہت بڑے حصے کو قتل اور تباہ کر کے اپنے ملک سے نکال دیا۔ اس وقت یونانی یورپ کی کل آرین قوموں پر فائق تھے اور علم و ہنر اور سپاہ گری میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ زرکیسز کی شکست کے بعد یونان میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا جس کا نام سکندر تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ فارس پر چڑھائی کرے اور فارس والوں کو یونان پر حملہ کرنے کا مزہ چکھائے۔ اس نے کوئی 35,000 جری یونانی سپاہی ساتھ لیے اور فارس پر حملہ کر دیا۔ سکندر کی عمر 20 سال کی تھی کہ تاج شاہی اس کے سر پر رکھا گیا۔ فارس کی چڑھائی کے وقت اس کی عمر کل 20 سال تھی، مگر باوجود اس کے دنیا بھر کے نہایت نامور اور بہادر سپاہیوں کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اور سکندر اعظم کے نام سے صفحات تاریخ میں مشہور ہیں۔ اس نے کل ایشیائے کوچک اور فارس فتح کر لیا اور جتنی لڑائیاں لڑا سب جیتا۔ اس کے بعد ترکستان اور افغانستان کو فتح کرتا ہوا درہ خیبر کی راہ، جدھر سے کسی زمانے میں آرین لوگ پنجاب میں داخل ہوئے تھے، ہند میں پہنچا۔ پنجاب کا ایک کھشتری راجہ جس کا نام پورس تھا، سکندر کو پسپا کرنے کی نیت سے اس کے سامنے آیا۔ دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ سکندر اور اس کے یونانی سپاہیوں نے پورس اور اس کے ہمراہی کھشتریوں کو شکست فاش دی۔ جب لڑائی ختم ہو چکی تو قیدی کی حیثیت میں پورس سکندر کے سامنے پیش ہوا۔ سکندر نے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے کہا، جیسا بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے خوش ہوا اور اس کی سلطنت اسی کو بخش دی۔ سکندر چاہتا تھا کہ دریائے گنگا کی وادی کی طرف بڑھے اور کل ہندوستان کو فتح کر لے، مگر اس کے سپاہی دک ہو گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ وطن چھوڑے برسوں ہو گئے تھے اور وہ یونان واپس جانا چاہتے تھے، بس سکندر کو الٹا جانا پڑا۔ ایشیائے کوچک میں بابل کے مقام پر پہنچا تھا کہ بخار کے عارضے میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ سکندر کی وفات پر اس کی وسیع سلطنت اس کے جرنیلوں میں بٹ گئی۔
پہلا یونانی جرنیل جو سکندر کی وفات کے بعد باختر کا حکمران ہوا سلوکس تھا۔ اس نے پنجاب کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن سکندر کے ہند سے واپس جانے پر مغل کے مشہور راجا چندر گپت نے پنجاب فتح کر لیا۔ سلوکس چندر گپت پر غالب نہیں آ سکا اور ان میں صلح ہو گئی۔ چندر گپت نے سلوکس کو 500 ہاتھی نظر کیے۔ سلوکس نے پنجاب کی حقیقت سے دستبردار ہونے کا اقرار کیا اور چندر گپت کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی۔ چندر گپت کے دربار میں سلوکس کا سفیر بھی رہنے لگا، جس کا نام میگاستھینز تھا۔ یونانیوں نے 327 قبل مسیح میں سکندر کے زیر کمان ہند پر جو حملہ کیا وہ یہاں کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ تصور ہوتا ہے۔ سکندر کے ساتھ عالم فاضل یونانی ہند میں آئے۔ انہوں نے جو باتیں یہاں کی دیکھیں یا سنی، ان سب کے حالات قلم بند کیے۔ ان میں لکھے ہوئے اصلی حالات اب تو نہیں ملتے، اور یونانی مورخوں اور مصنفوں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں ان سے نقل کی تھیں وہ باقی ہیں۔ میگاستھینز نے بھی، جو سکندر کی وفات کے 20 سال بعد پٹنہ میں سفیر تھا، ہند کے کچھ حالات چشم دید اور سنے سنائے لکھے ہیں، اور اس کی کتاب کے بھی کچھ حصے آج تک باقی ہیں۔ میگاستھینز لکھتا ہے کہ ہندی مرد جن کو اس نے خود دیکھا راست گو اور بہادر تھے، اور عورتیں خوبصورت اور پاک تھیں۔ غلامی کا نام نہ تھا، ہر شخص دوسرے کی بات پر اعتبار کرتا تھا، کوئی اپنے دروازے کو قفل نہ لگاتا تھا، کیونکہ چور اور اٹھائے گیرے ہوتے ہی نہ تھے۔ مقدمہ بازی کا سلسلہ نہ تھا، شاید ہی کوئی کسی پر نالش کرتا تھا۔ میگاستھینز لکھتا ہے کہ اس وقت ہند میں 118 راجا حکومت کرتے تھے۔ ہندوؤں میں کچھ گورے تھے، یہ اونچی ذاتوں کے آرین، برہمنی اور کھشتری تھے، اور کچھ کالے جو بلا شبہ شودر اور نیچی ذاتوں کے لوگ تھے۔ ہر ایک بستی اور گاؤں اپنی کل ضروریات کے لیے کافی اور وافی تھا اور دوسروں کا محتاج نہ تھا، کیونکہ اس میں ہر قوم اور ہر پیشے کے لوگ آباد تھے۔ رعیت اپنے راجاؤں اور حاکموں کی حمایت میں امن و آرام سے رہتی تھی۔